کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جگر خاموشی سے تباہ ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے؟ لیکن اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ 90% لوگوں کو جگر کی خرابیوں کا تب پتہ چلتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ قدرت نے ہمارے کچن میں چند ایسے مثالیں رکھ دیے ہیں جو کہ جگر کو دوبارہ جوان کرنے کے لیے، ریپیئر کرنے کے لیے بے انتہا افادیت کے حامل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حکیم لیاقت علی کھچی ہے اور میں گورنمنٹ طبیہ کالج بہاولپور سے کوالیفائڈ طبیب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں فیٹی لیور کے بارے میں، اس کے اسباب کے بارے میں بات کروں گا اور آخر میں آپ کو 3 بہترین مثالوں کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ ہمارے کچن میں پائے جاتے ہیں، اور ان میں تیسرے نمبر پر موجود مثالہ تو بے انتہا افادیت کا حامل ہے، یہاں تک کہ یہ کینسر، جگر کے کینسر کے بعض کیسز میں بھی بے انتہا مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں بنا کسی دیر کے اور شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ دوستو، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جگر کی خرابیاں بوڑھے افراد میں پائی جاتی ہیں، لیکن ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 20 سال سے لے کر 50 سال تک کی عمر کے افراد میں ہر تیسرا شخص جو ہے وہ فیٹی لیور یا پھر جگر کی خرابیوں کا شکار ہے، اور اس شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے اسباب میں ہماری طرز زندگی، فاسٹ فوڈ، ناقص غذائیں یا پھر زیر زمین پانی کی خراب وجہ جو ہے وہ اہم ترین عنصر ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے اوپر تفصیل سے انشاءاللہ بات کرنے والے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا نہیں سنیں گے تو آپ اس سے بالکل فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جب تک آپ کو فیٹی لیور کے اسباب کا علم نہیں ہوگا، اس کی وجہ کا علم نہیں ہوگا، اس کی علامات کا علم نہیں ہوگا، تو کچن میں موجود وہ مثالیں آپ کے لیے فضول ہیں۔ بلکہ بعض صورتوں میں اگر آپ ویڈیو کو سبسکرائب کرتے ہوئے فوراً ان نسخہ جات یا مثال جات پر پہنچ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ فائدے کی بجائے آپ کو نقصان دے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو پورا سننا ہے۔ دوستو، فیٹی لیور میں صرف پیٹ یا وزن ہی نہیں بڑھتا، بلکہ اس سے آپ کا بلڈ پریشر، آپ کی بلڈ شوگر، آپ کے ہارمونز، آپ کی قوت مدافعت، آپ کا حسن، آپ کی جوانی، آپ کی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت، آپ کے سپرمز یا پھر آپ کا اووم سبھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جگر ہمارے جسم کا بے حد اہم عضو ہے۔ یہ ایک رطوبت اور بہت سارے ہارمونز پیدا کرتا ہے۔ اس کی رطوبت کو صفرا یعنی یلو بائل کہتے ہیں، اور یہ رطوبت نہ صرف قبض کو دور کرتی ہے بلکہ خون کو پتلا رکھتی ہے، ٹرائی گلیسرائڈ نہیں ہونے دیتی، کولیسٹرول نہیں ہونے دیتی، یورک ایسڈ نہیں ہونے دیتی۔ جب فیٹی لیور ہوتا ہے، جگر پر چربی کی تہ جم جاتی ہے تو جگر بلاک ہو جاتا ہے، اور جب جگر بلاک ہوتا ہے تو نہ اس سے صفرا ریلیز ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی دوسری اہم رطوبات یعنی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں۔ جب صفرا ریلیز نہیں ہوتا تو خون پتلا نہیں ہوتا، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، یوریا بڑھ جاتا ہے، کریٹینین بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح لبلبہ بھی ایک غدد ہے، جب اس سے اس کی رطوبت انسولین خارج نہیں ہوتی تو شوگر بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ صفرا خارج نہ ہو تو خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور دل کے خطرات کئی گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے صرف یہ خیال کرنا کہ فیٹی لیور سے صرف اور صرف پیٹ بڑھتا ہے یا وزن بڑھتا ہے، انتہائی غلط سوچ ہے جو کہ انتہائی نقصان کا سبب بنتی ہے۔ اچھا، جگر پر جب چربی آتی ہے تو یہ چھپی ہوئی چربی سیلز پر بھی اپنی تہ جما دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو جسمانی خلیات ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسانی جسم کو بے انتہا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔
اور اس کے اسباب پر نظر دوڑائی جائے تو غلط طرز زندگی، ورزش نہ کرنا، کھا کر بیٹھ جانا یا لیٹ جانا، شراب نوشی، سگریٹ نوشی، اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ، غیر معیاری غذائیں اور غلط یا خراب پانی کا مسلسل استعمال جو ہے فیٹی لیور کے اہم اسباب میں شامل ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اور وعدے کے مطابق ان 3 مثالہ جات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور ان میں جو تیسرے نمبر پر مثالہ ہے وہ تو جگر کے لیے کمال رزلٹ رکھتا ہے، تریاک ہے۔ تو اس میں پہلے نمبر پر ہے جی لہسن۔ لہسن کا مزاج عضلاتی غدی یعنی خشک گرم ہے، اور یہ جگر کی طرف تحریک کو منتقل کر کے جگر میں حرارت پیدا کرتا ہے اور جگر میں رکے ہوئے فاسد مادوں کو خارج کر دیتا ہے، جگر کو نئی زندگی دیتا ہے، اور رکتا ہوا یا خراب ہوتا ہوا جگر پھر سے توانا ہو جاتا ہے۔ لہسن میں پایا جانے والا ایک اہم جز سلفر ہے جو کہ خون میں حرارت بڑھاتا ہے، یہ خون کے قوام کو پتلا کرتا ہے اور دل کی نالیوں کو کشادہ کرتا ہے، اور فیٹی لیور میں بے انتہا مفید ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، یہ لہسن کو آپ جب بھی استعمال کریں تو اس کو رگڑ کر یا کچل کر استعمال کریں تاکہ اس کے جو ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پر جو مثال آتا ہے یہ ہے زیرہ سفید۔ زیرہ سفید کا مزاج اعصابی غدے یعنی ترگرم ہے، اور یہ صفرا کی زیادتی یا پھر حرارت کی زیادتی کو اعتدال میں لاتا ہے۔ جب جسم میں صفرا بڑھ جائے تو جگر، آنتیں، گردوں پر ورم آ جاتی ہے، فاسد مادوں کا اخراج نہیں ہوتا، یوریا اور کریٹینین بڑھ جاتا ہے، جگر کا کینسر بھی اسی تحریک میں ہوا کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں زیرہ سفید انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے، یہ بڑھی ہوئی حرارت اور صفرا کو اعتدال میں لاتا ہے، جگر، میدا، آنتوں، رحم کے ورم اور سوزش کو دور کرتا ہے اور جگر کو دوبارہ سے جوان کر دیتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں وہ تیسرا مثالہ جو کہ انتہائی افادیت کا حامل ہے، اس کا نام ہے ہلدی۔ ہلدی کا مزاج گرم تر ہے اور یہ جگر کے لیے ایک تریاک صفت دوا ہے، یہ جگر کی عضلاتی ورم اور سوزش کو دور کرتی ہے۔ اگر جسم میں تیزابیت بڑھ گئی ہو، سکیڑ ہو، کریٹینین بڑھ گیا ہو، یوریا بڑھ گیا ہو، کولیسٹرول بڑھ چکا ہو، جگر پر چربی کی تہ جمی ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں ہلدی ایک تریاک صفت دوا ثابت ہوتی ہے۔ ہلدی میں موجود ایک اہم جز کریکومن اسے بالکل ممتاز بناتا ہے، کیونکہ کریکومن جو ہے وہ دافع سوزش ہے، اینٹی انفلیمیٹری ہے اور اینٹی پین، اور اس میں اینٹی کینسر اثرات بھی پائے جاتے ہیں، اور قانون مفرد اعضاء میں ہلدی سے بہت مفید نسخہ جات بنائے جاتے ہیں۔ 2 نسخہ جات میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں پہلے نمبر پر آپ نے ہلدی لینی ہے اور دوسرے نمبر پر اک یعنی مدار کے خشک پتے لینے ہیں، اور ہلدی آپ نے پسی ہوئی نہیں لینی بلکہ ثابت لینی ہے پنساری سے۔ دونوں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے، اور 1 سے 2 رتی یعنی 125 ملی گرام سے 250 ملی گرام صبح دوپہر شام استعمال کریں گے تو ہلدی کا یہ مرکب جو ہے وہ جگر کی، دل کی، آنتوں کی ورم کے لیے بے انتہا مفید ثابت ہوتا ہے، اور گردوں کو صحت دیتا ہے، اور جگر کے سیلز اگر مردہ ہو رہے ہیں، جگر سکڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ مرکب بے انتہا مفید ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ ہلدی کو سالن میں بھی استعمال کر کے اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ دوسری اہم ترین ہوم ریمیڈی جو ہے وہ ہلدی کی نوٹ کر لیں کہ 1 کپ نیم گرم دودھ لینا ہے، اس میں 2 چمچ آپ نے دیسی گھی ملانا ہے اور 1 گرام ہلدی ملانی ہے، اور اس کو صبح دوپہر شام یا صبح شام مرض کی شدت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہلدی کا یہ مرکب جگر کی چربی کو دور کر دیتا ہے، جگر کے فاسد مادوں کو ختم کرتا ہے، جگر کے مردہ خلیات کی دوبارہ سے گروتھ کرتا ہے، اور مرتا ہوا جگر پھر سے جوان ہو جاتا ہے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کا اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو لازمی کیجئے گا، جس کا جواب اگر اس ویڈیو میں نہ ہوا تو میں انشاءاللہ آپ کا اس سوال کا ضرور جواب دوں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔